کا گھرانہ ہے تو کم سے کم جو اسے مہر دینا ہوگا 10 درہم ہوگا۔ 10 درہم کی مقدار آج کے زمانے میں 30 بھری چاندی، 30 گرام چاندی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے ڈیٹ میں 10 درہم کی مقدار 30 گرام 618 ملی گرام چاندی ہے، جس کی قیمت آج کے ڈیٹ میں 2300 یا 2400 ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہر دین اس کے لیے ہے جو انتہائی کم درجے کے لوگ ہیں، جو بہت ہی کم درجے کے لوگ ہیں، جس کے پاس رہنے کا گھر نہیں، رہنے کا در نہیں۔ وہ لوگ جب نکاح کریں تو کم سے کم اتنا تو ضرور رکھیں، اس لیے کہ مہر دین کے بغیر اگر کوئی نکاح ہوگا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ کتنا دیا جائے وہ آپ کے آپسی رضامندی سے جو طے کر لیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں مہر فاطمی دے دیا جائے۔ مہر فاطمی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مہر فاطمی کے جو مقدار ہے وہ صرف حضرت فاطمہ کا مہر نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ السلام کی چاروں بیٹیوں کا مہر بھی وہی تھا، اور آپ علیہ السلام کی اکثر ازواج مطہرات کا مہر دین بھی وہی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے 1 کلو 503 گرام، یعنی کہ 1503 گرام، 1503 گرام، 900 ملی گرام چاندی ہے۔ میرے بھائیوں، 1.5 کلو بھی کہہ سکتے ہیں، 1.5 کلو سے کچھ زائد ہے۔ یہ چاندی کے اعتبار سے ہے اور قیمت آگے پیچھے بڑھتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح پر قادر ہے، جو نکاح کر سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں ہاتھ تمہیں سلامت دیے ہیں، اللہ نے دونوں پیر تمہیں ٹھیک ٹھیک دیا ہے، تم کما کر اپنی بیوی کا خرچہ دے سکتے ہو، تو ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، وہ ضرور نکاح کرے، فلیتزوج، وہ ضرور نکاح کرے۔ میرے بھائیوں، نکاح کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ نکاح کرنے سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ کیوں نکاح کیا جائے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کے نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ ناجائز طور پر ادھر ادھر اپنی نظروں کو نہیں سیکھتا ہے، وہ اپنی نظریں گھما کر اور کنکھیوں سے اور کسی اور کی بہو بیٹیوں کی طرف ناجائز طریقے پر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کے لیے حلال طریقے سے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ دے دیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے نظر کی حفاظت کر لے، لہذا جب نکاح ہو جاتا ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وہ نکاح نگاہ کو حفاظت کا ذریعہ ہے، نگاہ کو نیچے رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور آگے فرمایا، صرف نگاہ کی حفاظت نہیں بلکہ احسن للفرج، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کرنے سے فائدہ یہ ہوگا، معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرہ سدھر جائے گا، کوئی جوان کسی کی طرف نظر للچاتی ہوئی نظر نہیں اٹھائے گا، اور کوئی جوان راتوں میں بیدار کی زندگی نہیں گزارے گا، کوئی جوان فلموں کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کوئی مسلمان اپنے موبائل کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کرے گا اور ایسی ویسی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ جب وہ نکاح کر لے گا، نکاح کے بعد اس کی ذمہ داریاں عائد ہوں گی تو حفاظت ہوگی، اور صرف اس کی نظر کی حفاظت نہیں ہوگی بلکہ اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، جس کو اللہ کے حبیب نے دوسری جگہ پر کہا تھا کہ جو آدمی مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، جو شرمگاہ کی گارنٹی دیتا ہے کہ آج کے بعد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اس میں ذرہ برابر خیانت نہیں کرے گا، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اس کے لیے جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں، مجھ سے لکھ کر لے لے کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب نے آگے فرمایا کہ اگر وہ آدمی
जवान तो है लेकिन मजबूर है। क्या है? मजबूर है। निकाह